أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إن هو إلا رجل به جنة
فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پہلی بات گزشتہ درس میں بھی غالباً میں نے ذکر کی تھی کہ نبی اور رسول یہ دونوں ہی بہت عظیم مرتبے، بڑے عظیم منصب ہیں، لیکن ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ نبی سے تھوڑا سا درجہ رسول کا زیادہ شمار کیا گیا، اور نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہیں، اور رسولوں کی تعداد 350، 314 کچھ اس طرح ہے۔ ان رسولوں میں سے 5 رسولوں کو اللہ رب العزت نے اولو العزم من الرسل قرار دیا کہ وہ بڑے ہی عظیمت والے رسول ہیں۔ ان میں سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اور رسول دونوں کا مرتبہ بہت ہے، لیکن تھوڑا سا ایک دوسرے کے مرتبے کے مابین فرق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معبود برحق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، لیکن معبود ناحق یا معبود باطل بے شمار ہیں۔ 33 ملین ہندوستان میں، اب 33 ملین گنتی کریں تو میرا خیال ہے کوئی چیز ہی نہیں بچے گی جس کو وہ اپنا معبود نہیں مانتے۔ کتا، بلی، سور، کس چیز، 33 ملین ایسے تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ معبودان باطلہ ہیں، لیکن معبود حقیقی صرف ایک، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے۔ اور یہ وہ دعوت ہے جو کہ نہ صرف نوح علیہ السلام نے بلکہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم میں 21 مرتبہ، ایک آدھ مرتبہ بھی نہیں، 21 مرتبہ یہ لفظ 13 سورتوں میں آیا، اعبدو، عبادت کرو۔ اکثر مقامات پر یہ آیا کہ صرف ایک اللہ کی بات کرو، صرف ایک اللہ کی بات کرو۔ اور ان میں سے انبیاء کرام میں سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں ہے، اور سورۃ المائدہ میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت موجود ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بات کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کو کہ شرک نہ کرو، توحید پہ رہو، اللہ رب العزت ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت سے اپنی طرف سے معذرت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے اللہ میں نے ان اپنے قوم کے لوگوں کو، امت کے لوگوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا کہ صرف ایک اللہ کی بات کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ جب تک میں اپنی قوم کے اندر تھا تو میں دیکھتا تھا، سنتا تھا، میں گواہ تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب تو ان پر نگہبان تھا، نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قرآن کریم کی ان 2 آیات میں ہی نہیں
بلکہ قرآن کریم کے اور کئی مقامات پر ہیں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت موجود ہے کہ اے میری قوم صرف ایک اللہ کی بات کرو. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا، سارے نبی یہی کہتے آ رہے ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے کئی نبیوں کے نام لے کر کہا. اب ساری آیات کا ترجمہ یا بات کریں یہ لمبی ہو جائے گی. آیت نمبر 59 میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہی کلمات تقریباً جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا صرف ایک اللہ کی بات کرو، تمہارا اس اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی، ان کی قوم، ان کی نسل سے نبی بنا کے بھیجے. اور وہ کون تھے؟ ہود علیہ السلام. قوم عاد کے نبی ہود علیہ السلام. اور حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وہی کلمات، اے میری قوم ایک اللہ کی بات کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام. یہ جو مدائن صالح آپ نے دیکھا ہوگا خیبر کے پاس العلا، یہ محافظہ العلا ہے یا ضلع العلا، تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان میں بہت بڑی جگہ ہے، بہترین مقام. ان لوگوں کے حیرت انگیز مکانات میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں. پہاڑوں کے جو لوہے کے بڑے سخت پہاڑ ہیں ان کے اندر اپنے مکان کھود کے بنائے ہوئے ہیں. اس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بات کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ سارے انبیاء کا تذکرہ صرف سورہ اعراف میں ہے. اور مدین کی طرف، اہل مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میری قوم ایک اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمہارا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. عاد، سمود، حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف. اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ہر رسول نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ اللہ کی بات کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ کل ما یعبد من دون اللہ فہو طاغوت، جو بھی اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. اب وہ جانوروں میں ہے، درختوں میں ہے، لکڑیوں میں ہے، پتھروں میں ہے، غیر اللہ کی جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اسے طاغوت کہا گیا. تو اللہ رب العزت نے گویا کہ فرمایا کہ ہم نے، یہ سورۃ النحل کی آیت 36 ہے، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا، اور ہر رسول نے اپنی امت کو یہ دعوت دی کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ اللہ کی بات کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی بات کرو، واتقوہ، اور اسی کا تقوی، اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ابراہیم خلیل علیہ السلام کی وہی دعوت، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی وہی دعوت، پہلے انبیاء میں سے شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام. اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء کا تذکرہ کیا نام لے کے قوم کے ساتھ کہ فلاں قوم کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، اس کی دعوت یہ تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کو دعوت کیا تھی؟ پہلی دعوت کیا دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واز، سب سے پہلا واز جب پہاڑی پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو پکارا یا بنی عباس، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فلان، یا بنی فلان، لوگ اکٹھے ہو گئے
تو کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی جیش ہے، کوئی فوج ہے، وہ تم پہ حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ سب نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اگر آپ کہیں گے کہ پیچھے کوئی ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، پیری زبان کو ہم مان لیں گے کہ واقعی ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ اس حد تک اعتماد تھا۔ اور یہ اعتماد کب اور کیسے بنا؟ 40 سال کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مابین گزاری، اور ان 40 سالوں میں آپ نے وہ اخلاق عالیہ پیش کیا کہ ان مشرکین کو بھی اس بات کے کہنے پر مجبور کر دیا، ما جربنا علیک کذبا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں یہ، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی جب آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو اب کہیں گے کہ پیچھے کوئی فوج ہے، ہم مان جائیں گے کہ واقعی فوج ہوگی، ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہوگی۔ جب یہاں تک ان سے اقرار کروا لیا کہ میں اتنا سچا ہوں، تم بھی بیک زبان کہہ رہے ہو کہ مان لیں گے، تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تفلحون، فلاح پا جاؤ، دنیا و آخرت میں کامیابیاں مل جائیں گی۔ اور ایک روایت میں ہے تغلب العرب والعجم، اگر یہ کلمہ پڑھ لو، اس پہ عمل کر لو، عرب و عجم کی حکومتیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی، عرب و عجم سارا تمہاری زیر نگوں ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ عبادت تمام انبیاء اور رسول کی عبادت تھی، پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک، پہلے رسول سے لے کر آخری رسول تک، سب نے یہی دعوت دی۔ اور خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اگر سب سے زیادہ نافرمانی کی گئی تو انہی آیات کی گئی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہندوؤں نے کیا؟ مسلمانوں نے بھی نافرمانی کی۔ ہندو تو ہم کہتے ہیں جی 33 ملین ان کے معبود ہیں، تو وہ تو ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، ان میں انسانی فطرت کا مطالبہ جو ہے وہ بھی پورا کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ حالانکہ انسانی فطرت چاہتی ہے کہ اپنے گرد و پیش دیکھیں، یہ اتنی بڑی دنیا بنانے والا کیا اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ لائق ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ تو چونکہ ہندو ہیں، کافر ہیں، مسلمانوں کو تو ماننا چاہیے نا۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں اگر سب سے زیادہ اس آیت کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر مزار ہیں، اور مزار کیا کرتے ہیں، ان قبروں پر کیا ہوتا ہے؟ مزاروں میں آپ دیکھ کھلا ہوا شرک ہوتا ہے، کھلا ہوا۔ باقی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، زناکاری کے اڈے وہ بنے ہوئے ہیں، بدماشی، عیاشی، فحاشی، ہر چیز وہاں ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، سب سے بڑا گناہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کا پتہ نہ دوں؟ اور ایک حدیث میں ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت میں مبتلا کرنے والے ہلاکت خیز گناہوں سے بچ جاؤ۔ ان دونوں حدیثوں میں یا اسی طرح کی جتنی حدیثیں ہیں، وہاں سب سے پہلا جس گناہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ شرک ہے۔ 7 گناہوں سے بچ جاؤ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، پہلا شرک۔ کیا تمہیں سب سے بڑے گناہوں کا پتہ نہ دوں؟ سب سے پہلا شرک، اور یہ ہمارے یہاں کھلے عام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، سب کو یہ توفیق دے کہ وہ توحید کو سمجھیں، اور ایک اللہ کی عبادت جو ہے، ہر عبادت کی کوئی ایک قسم نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، مانگنا بھی عبادت ہے۔ مانگیں تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ ہمارے یہاں تھوڑی بہت دیر کے لیے اللہ سے مانگتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کچھ ہے یا نہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں۔ عقیدے کی انتہائی کمزوری، انتہائی ضعف ہے کہ کچھ دیر انتظار کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، کچھ دیر انتظار کیا اللہ کی طرف سے، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کہا کہ نہیں
فلاں سرکار کے پاس جاؤ، فلاں دربار پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، بیٹا مل جائے گا، بچہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ گویا کہ ہم نے ان درباروں والوں کو اللہ کی ذات سے بھی بڑا مان لیا ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو اس بات کی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ توحید کو سمجھیں اور توحید پر عمل پیرا ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق اللہ کے سوا نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کا تقوی تمہارے دل میں، اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تم جس کو چاہے پوجنا شروع کر دیتے ہو، جس سے چاہے مانگنا شروع کر دیتے ہو؟ اگر کوئی ہماری طاقت کے اندر کی چیز ہے مانگ لے کسی سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہمارا تعاون کروایا جاتا ہے، یہ پنکھا چالو کر دو، یہ اے سی چالو کر دو، تعاون ہے نا، ہمارے بس میں ہے۔ ایک آدمی اٹھتا ہے پنکھا چالو کر دیتا ہے، بچہ اٹھا اس نے اے سی چالو کر دیا، تعاون طلب کیا، تعاون ہو گیا۔ اب اولاد دینا کسی کے بس میں نہیں ہے، جب یہ جا کے کسی سے کہیں گے کہ مجھے بیٹا دے دو تو یہ شرک ہوگا، اور زندہ سے کہیں تو شرک ہوگا، مردہ سے کہیں تو اس سے بڑا شرک ہوگا، کیونکہ یہ تو احمقانہ حرکت بھی ہے، وہ تو مر چکا ہے۔ زندہ سے تو مانا کہا کہ بیٹا دے دو، شاید دل میں یہ ہو کہ دعا مانگے گا، مردہ سے کیا توقع لگا کے بیٹھے ہوئے؟ چل رہا ہے، زندوں سے اتنا نہیں جتنا کہ مردوں سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، ان کی قوم کے سردار، ملا کا معنی سردار، بڑے بڑے لوگ، قوم کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا ما هذا الا بشر مثلكم، اے لوگو یہ نوح تو تمہاری طرح کا انسان ہے، بشر ہے۔ قوم والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نوح تو تمہاری طرح کا بشر ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر اپنی فضیلت اور بڑائی بنانا چاہتا ہے، یعنی تمہیں اپنے پیچھے لگا کے لیڈر بننا چاہتا ہے، فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں دیکھو اللہ رب العزت نے قوم نوح کا جملہ نقل کیا، اور قوم نوح بھی عام لوگوں کا نہیں بلکہ سرداروں کا۔ فقال الملأ، وہ سردار قوم کے، الذین کفروا من قومہ، جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کافر تھے، یعنی قوم ان کی، وقت ان کا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، ان کے بھی سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بشر ہیں۔ اور ہماری قوموں کے سردار جو ہیں وہ نبی کو بشر ماننے کو تیار نہیں۔ ہمارے پاک و ہند کا ماحول جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے نا، وہ کہیں گے جی بشر، بشر کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور سے ہیں۔ اب نور سے، اللہ کے نور سے نہیں تو صرف نور سے کہیں، نور سے کون ہیں؟ فرشتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا، جن آگ سے بنایا گیا، اور فرشتے نور سے بنائے گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں شامل کر دینا، کیا یہ معقول بات ہو سکتی ہے؟ پہلی قوموں کے، پہلے نبیوں کی قوموں کے لوگ کہتے ہیں کہ تم بشر ہو، نبی نہیں مانتے کیونکہ تم بشر ہو۔ ہمارے لوگ نبی مانتے ہیں پھر بشر نہیں مانتے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے سامنے جس کو بڑے ہوتے دیکھا، بڑھتے بچپن جوانی دیکھی، ان لوگوں نے مان لیا کہ بشر تھے، نبی نہیں مانا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہمارے سامنے سارے واقعات ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کے والدین موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں، بچے بیٹیاں موجود ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود جب ہم کہیں گے کہ نور ہے تو بات عجیب سے ہو جاتی ہے کہ نور کے یہاں اولاد نہیں، توالد نہیں، نور کے یہاں یہ توالد نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوں اور قوم بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد دی، بیویاں دیں، آپ کے چچے، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے دادا، آپ کے پردادا،
آدم علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ نسب موجود ہے. کبھی عام فرشتوں کا نہ صحیح، کم از کم جبرائیل علیہ السلام کا شجرہ نسب مل جاتا ہے کہ تو بڑے ہیں نا سب سے. جبرائیل علیہ السلام کا نسب نامہ تلاش کرو، میکائیل کا تلاش کرو، اسرافیل کا تلاش کرو، نہیں تو کم از کم جو ہماری جان نکالنے کے لیے بنایا گیا ہے جسے ملک الموت جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اسی کا ہی تلاش کر لو، نہیں ہوگا. تو پھر ہمارے نبی کا جب شجرہ نسب موجود ہے، آدم کی اولاد سے ہیں اور عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر اڑ گئے کہ نہیں؟ بشر نہیں. وہ قوم نوح کے سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے جیسا ہی بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، بس تمہیں اپنے پیچھے لگا کر بڑا بننا، یعنی لیڈر بننا چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تمہیں ہدایت دینے کے لیے، اللہ رب العزت چاہتا تو کہیں فرشتے کو بھیجتا. اب یہ ان کا اپنا نظریہ ہے کہ اگر ہدایت کے لیے آنا ہوتا تو انزل ملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے. ہم ہی میں سے ایک آدمی کو اٹھا دیا کہ تم جاؤ ان کو ہدایت دو. اب اس وقت تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتہ بھیجتے، اور اگر فرشتہ آ جاتا تو پھر کیا کہتے؟ بھائی یہ تو نہ کھاتا ہے، نہ یہ پیتا ہے، نہ یہ شادی کرتا ہے، نہ اس کی بیویاں ہیں، نہ اولادیں ہیں، ہمیں یہ کیا سکھلائے گا؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے انسان نبی بنائے تاکہ جیسے وہ ہیں ویسا وہ ہے. جو چیزیں یہ میرا نبی کرے گا، کر کے دکھائے گا، امت والے اس کے پیچھے چلیں گے، نجات پا جائیں گے. شادیوں کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود. آپ کی ولادت، آپ کی جوانی، آپ کی شادیاں، آپ کے یہاں بچوں کی ولادتیں، پھر بچوں کی شادیاں، ساری زندگی کا سسٹم ایک آدمی کے سامنے اپنے جیسے شخص کا دیکھنے میں آ جائے تو آسانی ہوتی ہے. یا فرشتہ آتا اور کہتا کہ شادی یوں کرنا ہوتی ہے، وہ تو صرف یوں کرنا ہوتی کہتا ہے نا. اللہ کے نبی نے تو کر کے دکھایا سارا کچھ. اللہ رب العزت نے قوموں کو انہی میں سے نبی بھیج کر آسانی کر دی کہ تمہیں سمجھانے کے لیے آسانی رہے گی. تم ہی جیسا آدمی تمہیں بتائے گا کپڑا کیسے پہننا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے. اور جو فرشتہ ہوگا تو وہ کیا سمجھائے گا؟ جسے شادی نہیں کرنی، جسے کوئی معاملاتی درپیش نہیں، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. ہمارے نبی نے دیکھے، یہ ابھی ہم پڑھنا شروع کرنے والے ہیں، آداب قضاء حاجت، پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا نا. قضاء حاجت کے آداب بتائے. فرشتہ کیا بتاتا ہمیں؟ کیونکہ اسے یہاں تو چیزیں ہیں نہیں. ہر طرح کی معلومات اور تفصیلات ایک انسان کی زندگی میں قضاء حاجت سے لے کر بادشاہی کرنے تک جتنی بھی حاجتیں ضرورتیں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. فرشتوں کے کم باس میں کیا تھا یہ چیزیں؟ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتوں کو نازل کرتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، یہ دعوت جو لے کے آیا ہے یہ انوکھی اور نرالی قسم کی دعوت ہے کہ سارے بتوں کو چھوڑ دو، جتنے معبود تم مان رہے ہو ان سب سے دستبردار ہو جاؤ اور صرف ایک اللہ کی بات کرنا شروع کر دو. قوم کے سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے، ہم نے تو پہلے کبھی ایسی دعوت نہیں سنی. اب پہلے دعوت سنی ہے یا نہیں سنی، آج اللہ کا نبی، اللہ کا رسول آ کے دعوت دے رہا ہے، بات ختم ہو گئی، حجت قائم ہو گئی. ابھی ایک آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے، اس نے ساری عمر کبھی قرآن نہیں سنا، اس نے ساری عمر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا، اسے اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں، مسلمان ہو کے کہے کہ میں نے تو یہ کبھی سنا نہیں اس لیے میں نہیں کرتا. بھائی تم جب دین میں آگے ہو تو اس دین کی باتیں اب سننا شروع کرو، اس پہ عمل کرنا شروع کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو کبھی اس طرح کی دعوت پہلے اپنے آباء و اجداد میں نہیں سنی. پہلی بات یہ ہے کہ آباء و اجداد میں کیا ہوتا رہا کون جانتا ہے. ہم آپ اگر مل کر یہ اندازہ کریں کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے اور کیا تھے، کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ خاص طور پر ہندوستان کے ماحول میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جس ماحول میں ہندو بھی ہیں، جس ماحول میں عیسائی بھی ہیں، جس ماحول میں سکھ بھی ہیں، جس ماحول میں بدھسٹ بھی ہیں، جس ماحول میں
اور کتنے مذہب آتے ہیں جو باطل ہیں، ہمارے آباء و اجداد ان میں سے کن میں تھے ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے، دادے پردادے تک جانے کا ہمیں نام نہیں آتا، ہمیں کیا معلوم ہے وہ کون تھے یا کون نہیں تھے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد میں یہ باتیں کبھی سنی نہیں، یہ بھی محض ایک ہٹ درمی تھی، یعنی فرار کا راستہ تھا کہ ہم نے نہیں سنی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے؟ تمہیں تو باپ کا پتہ ہوگا، بڑی بات ہے دادے کا پتہ ہوگا، اس سے اوپر جا کے تو بات ختم ہے۔ پوتے اور کچھ لوگ ہیں وہ پڑ پوتے دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ چوتھی جنریشن میں جاتے ہیں کہ پہلے باپ ہے، پھر اس کے بیٹا ہوا، پھر اس کے بیٹا ہوا تو پوتا ہوا، اس پوتے کے یہاں بیٹا ہوا تو پڑ پوتا ہوا۔ 4 جنریشن دیکھنے والے لوگ کہیں کہیں ملتے ہیں، 5ویں 6ٹھی تک کوئی نہیں جاتا۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ ہمارے باپ دادا میں یہ باتیں نہیں، یہ ایک ہٹ درمی تھی ان کی۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، کہتے ہیں ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ آدمی پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، ہمارے نبی کو کہا گیا یہ پاگل ہے، ہمارے نبی کو کہا گیا کہ یہ شاعر ہے، ہمارے نبی کو کہا گیا یہ کاہن ہے، ہمارے نبی کو کہا گیا یہ جادوگر ہے، نوح علیہ السلام کو کہا یہ پاگل ہے، اور یہ کئی انبیاء کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ نبیوں کی قومیں جب گستاخی پہ آتی ہیں تو پھر حد سے گزر جاتی ہیں، کہا کہ یہ پاگل ہے۔ ایک آدمی اللہ رب العزت کی تعلیمات کو دنیا میں نشر کر رہا ہو اور اسے کہا جائے کہ یہ پاگل ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں کہا گیا پاگل ہے جس نبی نے یا جس شخصیت نے کہہ لیں کہ ایک دنیا کو انقلاب کے ذریعے بدل دیا، ایک دنیا کو، جاہل تھے علم سکھلا دیا، چرواہے تھے لیڈر بنا دیے، اور کچھ نہیں جانتے تھے ان کو بہترین آداب و اخلاق سکھلائے، ان کی زندگیاں دنیاوی بھی سنوار دی اور آخرت بھی سنوار دی۔ پھر ایسے آدمی کو پاگل کہنے والے کو آدمی پاگل نہ سمجھے۔ یہ بات اتنے سمجھدار، اتنے دانش مند، اتنے حکیم انسان کے بارے میں کہنا یہ پاگل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو کہیں کوئی کنڈی اڑی ہوئی ہے۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں نا کئی مرتبہ کہ ہماری کنڈی ایسی لگی ہوئی ہے، جو قرآن سنو حدیث سنو وہ کنڈی نہیں کھلتی، کنڈی لگ گئے اور ساتھ میں زنگ لگ چکا ہے، اسے کھلنے کا نام نہیں لیتی۔ اسی طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسی ڈگر پہ چلتے جائیں۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ آدمی تو مجنون ہے، اس آدمی کو تو جنون ہے، پاگل پن ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، ایک مدت تک کے لیے انتظار کر لو۔ فتربصوا بہ، ایک مدت تک کے لیے اس کو مقررہ مدت تک ڈھیل دے دو، ٹھیک ہو جائے گا، سدھر جائے گا۔ ان کے نزدیک یہ نبی کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں قوم کی سنی، ان کی تکذیب دیکھی کہ جھٹلا رہے ہیں، میری نہیں مان رہے، تو فرمایا قالا، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انصرنی، اے اللہ میری مدد کر، رب انصرنی بما کذبون، یہ لوگ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں ان کے مقابلے میں تو میری مدد کر۔ 950 سال واز کیا، قوم میں اس طرح کی باتیں سنی، 950 سال صبر و ہمت کے ساتھ گزارتے رہے، اور بالآخر یہاں بات آ گئی کہ یا اللہ ان کے مقابلے میں تو میری مدد کر، میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں، میں دعوت کے میدان میں جو کر سکتا تھا کرتا رہا ہوں، کرتا آ رہا ہوں، لیکن یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے، تو اب میری مدد کر۔ اللہ رب العزت نے مدد کی یا نہیں کی؟ اللہ رب العزت نے وہ مدد کی کہ قیامت تک وہ واقعہ دنیا کو یاد رہے گا، مسلمان کیا کافر کیا سب کو معلوم ہے کہ طوفان نوح کیا ہے۔ طوفان نوح کا واقعہ مسلمانوں کو، کافروں کو، ان سب کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی وہ مدد فرمائی، آپ کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا،
ہماری آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے نازل کردہ احکام کی روشنی میں کشتی بناؤ۔ اللہ رب العزت نے مدد کرنا چاہی، مدد کرنے کے لیے پہلا کام حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دے دیا کہ تم کشتی بناؤ، کشتی تیار کرو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارے طوفان لانے، اس قوم کو عذاب دینے کا امر آ جائے، امرنا ہمارا امر کیا ہے؟ طوفان۔ جب امر ہمارا آ جائے، حکم آ جائے، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑے، جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی کا تنور ابل پڑے تو کیا کرو؟ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہر قسم کا ایک جوڑا، زوجین اثنین یعنی جوڑا، ہر قسم کے ایک جوڑا کو اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، لیکن وہ دو لوگ شامل نہیں کرنے، سوار نہیں کرنے جن کے بارے میں ہمارا حکم ہو چکا ہے۔ وہ دو لوگ کون تھے؟ ایک بیوی اور ایک بیٹا، کنیان اور بیوی۔ کہا کہ جن کے بارے میں ہمارا حکم ہو چکا ہے ان کو شامل نہیں کرنا، اس کے علاوہ باقی لوگوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا، شرک کیا، توحید کو نہیں مانا، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے، تیری نبوت کو نہیں مانا، وہ ظالم ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي یعنی ہمارے ساتھ ان کے بارے میں خطاب نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، یعنی ان کی سفارش نہیں کرنی۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ غرق کیے جائیں گے، ان دو کو ہم ضرور غرق کریں گے، لہذا ان کے بارے میں سفارش نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ ہدایت دے دی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ یہاں پہلے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فارت تنور کے بارے میں بڑا جو مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے تنور کی طرح پانی نکلا، تنور سے مراد روٹی لگانے والا تنور، جبکہ وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ تنور کا لفظ موجود ہے لیکن اس وقت پوری روئے زمین تنور بنی ہوئی تھی، پوری روئے زمین سے اللہ کے حکم کے ساتھ پانی پھوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ پانی اگل دو، پانی اوپر نکال دو، آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسا دو، آسمان سے پانی برستا رہا، زمین سے پانی نکلتا رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ پوری زمین جل تھل ہو گئی، پہاڑوں تک بھی اللہ رب العزت نے اس کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ جس نے کہا تھا سآوی الی جبل، کنیان کو جب کہا نوح علیہ السلام نے کہ میری کشتی میں آ جاؤ، مارے جاؤ گے، تو اس نے کہا جاؤ کشتی لے جاؤ اپنی، تم میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من اللہ الا من رحم، آج اللہ سے کسی کو کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اسے کہ جس پر اس کا اپنا رحم ہو، یعنی جنہیں اللہ بچائے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر کہو کہ پہاڑ بچا لے گا تو میں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے کہا کشتی بناؤ، اس میں ہر قسم کا جوڑا شامل کر لو، بیٹا اور بیوی کو شامل نہ کرنا کیونکہ ان کو غرق کیا جائے گا۔ اب آپ اس چھوٹے سے واقعہ سے چھوٹا سا اپنے ذہن میں خاکہ بنائیں کہ نبی کی بیوی بخشی نہیں جا سکتی، بیوی ہونے کے حوالے سے نسبت ہے نا، تعلق ہے، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، بیوی ہونے کے حوالے سے نبی کی بخشش نہیں ہوگی، بیٹا ہونے کے حوالے سے نبی کا بخشش نہیں ہوگی، اور ہم صرف 4-6 دن میں مہینے میں ایک مرتبہ ایک مزار سے ہو کے آ جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارا تو بیڑا پار ہے، ہماری سرکار ہمیں بچا لیں گی۔ نبیوں کی بیویاں، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، نبیوں کے بیٹے، یہ کنیان نوح علیہ السلام کا بیٹا،
نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اور نبیوں کے چچے، ہمارے نبی کے چچے ابو طالب جہنم لیکن تھوڑی، لیکن جہنم، اور ابو لہب دنیا میں بتا دیا کہ اس کو کیا ہوگا، سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر کسی کی نسبت یا کسی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نجات ہوتی تو یہ پیروں کی ہوتی یا نہ ہوتی، بلکہ پیروں کی تو نہیں ہوگی، شرک کرنے والوں کی اپنی نہیں ہوگی، آگے والوں کی کیا ہوگی؟ کم از کم نبیوں کے رشتہ داروں کی ہو جاتی۔ جب نبیوں کے رشتہ داروں کی نجات عمل کے بغیر نہیں ہے، توحید کو مانے بغیر نہیں ہے، تو ان لوگوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے وعظ میں جو باتیں کہی تھیں ان میں یہ بھی تھا، یا فاطمہ تو بنت محمد، یا صفیہ تو بنت عبد المطلب، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، آج میرے مال میں سے جو مانگنا چاہو مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ اپنا عمل، اور اگر عمل نہیں ہے تو کسی کی رشتہ داری اور کسی کا تعلق اور کسی کا وسیلہ، کسی کی نسبت۔ ہمارے یہاں نسبتیں لے کے لوگ پھر رہے ہیں اور بڑا اس پہ ہم غرور کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے فلاں سرکار سے ہے۔ سرکاروں سے تعلق کوئی کام نہیں دینے والا، اگر دینے والا ہوتا تو نبیوں سے بڑی سرکار کون ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ اخرجہ الاربعۃ وہو معلول۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث چار نے ذکر کی ہے، چار سے مراد سنن اربعہ، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان چاروں نے اس حدیث کی تخریج کی ہے اپنی کتابوں میں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، اس میں کچھ علت پائی جاتی ہے۔ اس حدیث میں وارد کیا ہوا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، خلاء کا معنی اصل میں ہوتا ہے کھلی جگہ، خالی، خلاء خالی جگہ، اور قضاء حاجت کے لیے عموماً کھلی جگہ جایا کرتے تھے لوگ۔ پھر آہستہ آہستہ شہروں میں تو خیر تھوڑا جلدی بن گئے بیت الخلاء، دیہات میں نہیں تھے لوگ، پھر خلاء میں جاتے تھے۔ آج کل دیہات میں بھی یہ عام ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر ہی خلاء، لیکن خلاء کا لفظ پھر بھی وہ موجود رہے گا، گھر کے اندر بھی ہیں، تو جب آدمی اس جگہ داخل ہو جاتا تو پھر خالی کیلا ہو گیا نا، اس لیے اس جگہ کو پھر آہستہ آہستہ بیت الخلاء یعنی خالی گھر یا خالی جگہ کا گھر، اب آہستہ آہستہ اس کو مخصوص کر دیا گیا لیٹرین کے ساتھ یا واش روم یا کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ تو اس واش روم میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں؟ قضاء حاجت تو بعد کی بات ہے، پہلے وہاں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں؟ روایت کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں کوئی دینی کتاب نہ ہو، آپ کی انگوٹھی جس میں نام لکھا ہوا ہو، جس میں اللہ کا ذکر آتا ہو، مثلاً عبداللہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، عبدالعزیز ہے، کسی نے اپنا نام لکھوا رکھا ہے اس میں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبدالعزیز نام ہے، انگوٹھیوں میں بڑے خوبصورت طریقے سے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے قاضیوں کی انگوٹھیاں سب کی وہ مہر والی جو ہیں بہترین طریقے سے نام لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو استعمال پہننے میں نہیں کرتے، بیٹھے رہے، مورے مورے لگا دی، فارغ کیا، نکالا اور دراز میں ڈال دیا اور لاک کر دیا، کیونکہ وہ بڑی اسپیشل ہوتی ہے۔ تو اگر انگوٹھی میں نام ہے جس میں اللہ کا نام آتا ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحمن، عبدالعزیز وغیرہ، اس کو گندی جگہ پہ لے جانا ادب کے خلاف ہے یا نہیں؟
حدیث کی سند کو چھوڑ دیں. ادب کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اسم گرامی والی چیز کو گندی جگہ نہ لے کے جائے. اور باتھ روم یا حمام یا لیٹرین یا واش روم جو اچھے سے اچھا بھی نام دیں گے لیکن اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ تو معروف ہی ہے نا. واش روم بلکہ ریسٹ روم کچھ لوگ کہتے ہیں. ریسٹ روم جیسے اپنے کمرے میں اسے سکون نہیں آتا، شاید جا کے ساری ریسٹ وہیں ہوتی ہے تھوڑی سی جگہ پر. اور جنہوں نے ریسٹ روم کا نام دیا ہے وہ ریسٹ کرتے بھی ہیں. میں نے باقاعدہ اپنے ساتھی رحمت اللہ خان صاحب کو کئی لوگ جانتے ہوں گے، انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے فلور ڈینیل اور فلور عربیہ بعد میں ہو گئی، کہتے ہیں کہ انگریز امریکن لوگ زیادہ اس میں تھے، وہ باتھ روم میں بیٹھ کر اپنی ہولی بک انجیل پڑھتے تھے. انجیل کو اس کے اندر رکھا وہیں جا کے پڑھتے ہیں کھولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ریسٹ کو وہاں سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ریسٹ میں ہیں تو اب یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت جن لوگوں کو ہدایت نہ دے، اب اگر ہم یہ کہیں کہ انجیل تبدیل ہو چکی ہے یہ بالکل بجا ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اللہ کا کلام ہے نا. اب اس کو وہاں جا کے کھول کے بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے. اور وہ بتایا کرتے تھے کہ اخبار اندر پڑا ہوتا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں اخبار کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اخبار میں سینکڑوں مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ گندی جگہ پر اللہ کا اسم گرامی نہ لے جایا جائے یا کوئی بھی مقدس چیز ہے اس کو اندر نہ لے جایا جائے. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی بات یہ کہ بیت الخلا ہے، گندی جگہ ہے. دوسرا یہ کہ انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم گرامی، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ منصب، اور اللہ رب العزت اللہ کا اسم جلالت انگوٹھی میں نقش تھا، لکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ آپ بھی مہر لگایا کرتے تھے. اب آپ اس کو نکال دیتے ہیں تاکہ اللہ کا اسم گرامی اس باتھ روم میں یا بیت الخلا میں لے جانے کی نوبت نہ رہے. اب رہا مسئلہ یہ، کئی لوگ پھر اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ انگوٹھی تو نکال لیں گے، کتاب ہے ڈال لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، بٹوا ہے، بٹوے میں پیسے ہیں، پیسوں میں اندر بھی نام لکھے رہتے ہیں. نوٹوں پہ نام ہے یا نہیں؟ 500 کے نوٹ پر ملک عبدالعزیز کا فوٹو بھی ہے، اور اسی طرح 100 پر دوسرے کا، 50 پر ایک کا، 10 پر ایک کا، 5 پر ایک پر فوٹوز بھی ہیں، اور ساتھ ہی کہیں نہ کہیں اللہ کا اسم گرامی بھی ہے. اب کیا کریں گے؟ یہ نکال کے باہر رکھیں اور خود باتھ روم سے ہو کے آئیں اور پھر پیدل جائیں جہاں جانا ہے، وہ آنے تک کو لے جائے گا. اب یہ مجبوریاں ہیں کہ بٹوے میں پیک ہے، کوئی بات نہیں. اسی طرح ہمارا اقامہ ہے، اقامہ میں عبداللہ عبد الرحمن سارے نام لکھے رہتے ہیں، وہ بھی ہم نہیں نکال سکتے، اس کو بھی رکھنا ہی ہوگا. اگر پیک ہے، بند ہے تو کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ یہ جو موبائل ہیں، موبائل میں پورا قرآن کریم ہے، موبائل میں الحمدللہ دنیا بھر کی دینی کتابیں موجود ہیں، جتنی بھی آپ نے سیو کر کے رکھی ہیں. اب یہ چونکہ موبائل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کھلا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا، جو کچھ ہے پیک ہے. جب تک آپ اس کو ٹچ کر کے نکال کے کھول کے سامنے نہیں لاتے وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، لہٰذا اس کی گنجائش. اسی طرح جو پیک بٹوے میں پیسے ہیں، بٹوے میں کوئی پیپر ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، پیک ہے، تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے. لیکن ایک یہاں جو لگا رہتا ہے جیب کے اوپر، یہ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دیا ہوا ہے، ہمارے منسٹری میں بھی لوگوں کے پاس ہے، وہ لٹکائے پھرتے ہیں گلے میں، وہ فیتا ڈالا ہوتا ہے، وہ کارڈ جو ہے آئی ڈی. اگر کسی کے آئی ڈی پر اس کا نام لکھا ہے اور نام میں اللہ کا اسم گرامی موجود ہے تو وہ آئی ڈی لے کے اس طرح نہیں جا سکتا. اگر جیب میں ڈال لے گا، پیک کر لیا تو کوئی بات نہیں. اور ہمارے لوگوں کو عجیب قسم کی عادتیں ہوتی ہیں. آئی ڈی کے حوالے سے یاد آیا کہ باتھ روم میں وہ نہیں لے کے جانا چاہیے، اس کو نکال کے جیب میں ڈال لیں، وہ تو لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر بٹن لگا رہتا ہے، آپ الگ کریں جیب میں ڈال لیں، پیک ہو گیا. ہمارے لوگ ہیں کہ وہ
کارڈ لمکائے ہوئے ہیں، لٹکائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اس کا فوٹو بھی ہے اور مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ مسجد میں اس کارڈ کو لٹکا کر نماز بھی ادا کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تصویر والی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تصویر ہو، جہاں کتا ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور گلے میں تصویر لٹکائی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا تو اس کی سند کے ضعیف ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جن پیپروں میں، جن کاغذوں میں، جن انگوٹھیوں پر اللہ کا اسم گرامی آئے اسے اس طرح کھلے باتھ روم میں نہیں لے جانا چاہیے۔ وَأَنْهُ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی دوسری حدیث ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک حدیث میں سے پہلے بسم اللہ بھی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب اگر باہر سے آپ یہ نیت کر کے جا رہے ہیں کہ اندر قضائے حاجت بھی کروں گا، اندر وضو بھی کروں گا یا غسل بھی کروں گا، وضو بھی، سارا کچھ آپ نے بسم اللہ پڑھ لی اس نیت سے، انشاءاللہ سارا کچھ ہو گیا، اندر آپ کو نئے سرے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور اگر صرف اپنا یہی کام کرنے گئے ہیں، کام کر کے آپ نکل آئیں، دعا کرتے ہوئے اندر جائیں کہ اے اللہ مجھے جن نر سے اور جن مؤنث یعنی جننی اور جن دونوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ اب دونوں کا شر یہاں اتنا زیادہ کیوں ہے باتھ روم میں؟ آج کل تو ہمارے باتھ روم اٹیچ ہیں، یہاں بیڈ ہے، یہاں باتھ روم ہے۔ ہم نے تو اصل میں جنوں کو دعوت دے رکھی ہے اپنے گھروں میں۔ آج دنیا پریشان ہے جنوں کے ہاتھوں، اور اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہمارے باتھ روم بھی ہیں، اٹیچ بات خاص طور پر۔ پہلے تھا کہ گھر کے کسی کونے میں ایک جگہ میں بنایا، بلکہ دور رکھا، اب آہستہ قریب کرتے کرتے ہم نے اپنے بیڈ کے ساتھ ہی لگا دیا ہے۔ اب جنوں کی رہائش ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے، اور کہیں ہو نہ ہو گندی جگہ پہ وہ ضرور ہوتے ہیں۔ اب اگر دیوار کے اس پار جن بس رہے ہیں، آپ وہ دروازہ کھولیں اندر جائیں دعا بھی نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ وہ باتھ روم کے اندر بھی اپنا شر مچائیں گے اور آپ کے ساتھ باہر بھی آ کے شر مچائیں گے۔ اور اگر آپ دعا مانگ کے اندر جاتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس دعا کی برکت سے جن مذکر مؤنث سب سے محفوظ کر لے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان جو ہیں جن بنی آدم کی شرمگاہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بنی آدم کی شرمگاہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، لیکن جب بنی آدم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر اپنے کپڑا اٹھاتا ہے، باتھ روم میں ہو یا جنگل میں، تو کوئی جن، کوئی مذکر مؤنث جن اس آدمی کو اذیت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کپڑے بدلنے کا ہے، جب آپ کپڑے بدلنا چاہتے ہیں، ہماری عادت ہوتی ہے ابڑ دبڑ، یہ اتارا وہ پہنا، نہ دعا نہ سلام۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے کپڑا اتاریں، کوئی جن شیطان آپ کو ننگا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کے لیے پردہ کر دے گا، وہ آپ کو ننگا دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ چھوٹا سا کام ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور شیطان جو ہیں وہ اپنا کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو کہا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور یہ حدیث 7 کتابوں میں کم از کم 7 میں موجود ہے، جن میں سے صحاح ستہ کے نام سے جو 6 ہیں صحیح ہیں، بخاری مسلم اور سنن اربعہ جن کا بھی میں نے نام لیا ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، ان 6 میں، اور 7ویں مسند امام احمد، ان 7 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب باتھ روم میں جانے لگیں تو یہ دعا کر کے اندر داخل ہوں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی یہ حدیث تیسری بھی مروی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوۃ من ماء وانزۃ فیستنجی بالماء۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میں
اور میرے ہی جیسا ایک اور نوجوان لڑکا، ہم دونوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانا چاہتے، یعنی گھر کا بیت الخلاء نہیں ہے، جب کہیں آپ باہر دور جانا چاہتے ہیں خلاء میں، کھلی جگہ میں قضاء حاجت کے لیے، تو میں یا میرے جیسا ہی ایک لڑکا، ہم دونوں میں سے کوئی آدمی ہوتا یا ہم دونوں ہوتے، ہم لے کر چلتے تھے اپنے ساتھ پانی کا برتن، اداوا چمڑے کا چھوٹا سا کوئی برتن ٹائپ ہوتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے، جس کو لے کے جاتے، جیسے مشکیزہ چھوٹا سا کر لیں، چھوٹے سائز کا مشکیزہ، وہ پانی لے کے جاتے، وَأَنَزَةً، اور ساتھ ہی ہمارے نیزہ بھالا، اور وہ اوپر لاٹھی ہے لکڑی کی لاٹھی ہے، بانس کی ہے یا کسی بھی چیز کی، اور اس کے آخر میں جا کے اتنا سا لوہے کا پیس لگا ہوتا ہے جو نیزہ ہے، چھوٹا سا نیزہ یا کیا کہیں گے اس کو، برچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عموماً اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا کرتے تھے، اس کو جہاں آپ نماز پڑھنی ہوتی زمین میں گاڑتے، اب اگر لاٹھی ہو تو اس کو زمین میں گاڑنا مشکل ہے، اس کے نیچے چونکہ وہ لوہا لگا ہوا ہے، لوہے کا پھل ہے، وہ زمین میں گھسیڑتے، وہ سترا بن جاتا۔ اگر کسی کو کسی وقت اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہو تو بہترین ویپن ہتھیار ہے وہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے جیسا ایک اور لڑکا، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے نکلتے تو ہم یہ چیزیں، دو چیزیں ساتھ لے کر چلتے، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے، یعنی قضاء حاجت کے لیے جب جہاں کہیں جانا ہے اس سے آگے آپ نے پانی لیا، چلے گئے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اور بعض دیگر احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پھر ہم سے اتنا دور چلے جاتے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، پہلے اپنے گھر سے دور ہوئے، پھر جس آدمی کو ساتھ لیا اس سے بھی الگ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے خلاء کا معنی کیا ہے، جہاں آدمی اکیلا رہ جائے، وہاں اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ حیاداری کا تقاضا یہی ہے نا کہ آدمی جب اپنا کپڑا اٹھائے تو اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اکیلا ہو، قضاء حاجت کے لیے بیٹھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی ڈھیلا استعمال کرے استنجا کے لیے تو کافی ہے، اگر ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی استعمال کر لے تو وہ افضل ہے۔ اہل قباء کو اللہ رب العزت نے بڑا پسند کیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قباء کا ذکر، مسجد قباء جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو پہلے قباء میں جا کے رکے اور مسجد قباء کی تعمیر کی۔ سب سے پہلی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء بنائی تھی، پھر بعد میں مسجد نبوی مدینہ میں جا کے بنائی۔ اس قباء بستی کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد لمسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اور دوسری مسجد وہاں بنائی گئی تھی مسجد ضرار، جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے منافقوں نے بنائی تھی۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جلا دو، آگ لگا دو اور ختم کر دو، یعنی نام مسجد ہے لیکن وہ مندر سے بھی بری ہے، اس کو جلا دیا گیا۔ وہ مسجد جو مسجد قباء ہے اسے اللہ نے کہا کہ یہ تقوی پر بنائی گئی ہے، یعنی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور اہل قباء کے بارے میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اہل قباء وہ لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو کہ طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ قباء گئے، جا کے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، تمہاری اللہ نے بڑی تعریف کی ہے طہارت کی کہ تم طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہو، پسند کیا اللہ نے، وجہ کیا ہے؟ تو اہل قباء نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے، باہر جنگل میں گئے، مٹی کا پتھر کا کوئی ڈھیلا استعمال کیا، اور پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، یعنی عام طور پر روایت تھا کہ ڈھیلا استعمال کیا بس، یا پانی استعمال کیا بس، لیکن ہم دونوں کام کرتے ہیں، ڈھیلا بھی استعمال کر لیتے ہیں، بعد میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی سے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری طہارت کو بہت پسند کیا۔ اب یہ کہاں ہے؟ آپ نے باہر کہیں قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، ڈھیلا استعمال کر لیا، گھر میں آ گئے، باتھ روم مل گیا، اچھی جگہ مل گئی، پانی والی پردے والی جگہ مل گئی، پانی سے بھی استنجا کر لیا، صفائی ہو گئی۔ اگر کہیں کہ یہ دو کام ہم نے ہر حال میں کرنے ہیں تاکہ اہل قباء سے آپ مل جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ باتھ روم میں آپ ڈھیلا لے کے جائیں گے،
آپ جائیں گے 2-4-6 لوگ اور آئیں گے تو باتھ روم بند ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی حج عمرہ پہ جاتے ہوئے لاپرواہیاں لوگوں کی، ٹیشو بھی اندر ڈال دیا، کوئی ڈھیلے والا ہے تو اس نے جیب سے نکال کے ڈھیلا بھی ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باتھ روم بند ہے، بدبو آ رہی ہے، پانی پھیل رہا ہے گندا. صرف ہماری لاپرواہی کہ ہم نے ہر حال میں اس سنت پر عمل کرنا. یہ ہر حال میں والی کیا بات؟ پانی موجود ہے الحمدللہ. کہیں ڈھیلے کی نوبت آتی ہے، ڈھیلا استعمال کرو. بعد میں پانی مل جاتا ہے، پانی بھی استعمال کر لو، جو کہ اہل قبا کا عمل تھا. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ باتھ روم کے اندر بیٹھ کر ڈھیلا بھی استعمال کریں اور پانی بھی استعمال کریں. لہذا ان چیزوں کو جہاں تک جس طرح کی سنت ہے اسی طرح عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ شروع کر دیں. وعن المغیرة بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ الاداوہ، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی لے لو، پانی کا برتن یا پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ جس میں پانی سنبھالا جا سکے لے لو. فانطلق حتی توارى عنی، پھر آپ مجھ سے اتنا آگے نکل گئے کہ مجھ سے بھی آپ غائب ہو گئے. فقضى حاجتہ، اور کہیں جا کر آپ نے قضاء حاجت سے فارغ ہوئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے آپ کا کوئی ساتھی آپ کا خادم ہی کیوں نہیں، یہ معنی نہیں کہ اس کے قریب ہی کہیں بیٹھ جائیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور نکل جاتے کہ جو ساتھی پانی وغیرہ خدمت کے لیے ساتھ ہے وہ بھی پھر اتنا پیچھے رہ جاتا کہ آپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے. قضاء حاجت کے آداب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائے ہیں. تو یہ شکل جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے بھی اتنا آگے نکل جاتے، گویا کہ پردے کا آپ بہت اہتمام فرماتے تھے، وہ چاہے باتھ روم میں ہو یا چاہے کسی جگہ پہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعینین، 2 لعنت کا باعث بننے والے کام ہیں، ان سے بچو. 2 لعنت کا باعث بننے والے کام، ان سے بچو. وہ کون ہیں، کیا ہیں؟ الذی یتخلی فی طریق الناس، ایک لعنت کا سبب یہ کام ہے کہ لوگوں کے راستے میں کوئی آدمی قضاء حاجت کر لے. اب راستہ چل رہا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، دیکھا کہ ابھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اور اپنا کام کر لیا. اب تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے کوئی گزرے گا، اگر اس نے دیکھا نہیں، پاؤں لگ گیا تو گالیاں دے گا، بد دعائیں دے گا. اور اگر پاؤں نہیں لگا لیکن دیکھ لیا کہ راستے میں کسی نے یہ اپنی کارروائی کی ہوئی ہے تو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، گالیاں بد دعائیں دیتا جائے گا. لعنت کا سبب ہو گیا نا یہ کام. لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرنا لعنت کا باعث، او فی ظلہم، یا وہ جگہ جہاں وہ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ درخت کا سایہ ہو، وہ جو آج کل سمندروں کے کناروں کے قریب بڑی بڑی چھتریاں بنائی گئی ہوتی ہیں، اس طرح کے شیلٹر بنے ہوئے ہوں. اگر کوئی کسی کے سائے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، اس نے دیکھا کہ ابھی یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، اپنا کام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لعنت کا باعث. ظاہر ہے کہ جب کوئی آئے گا وہ بدبو سے بیزار ہوگا، دیکھنے سے بیزار ہوگا تو وہ گالیاں نکالے گا، بد دعائیں دے گا، اس سے بچنا چاہیے. ابو داؤد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے والموارد، اور جو پانی کے گھاٹ ہیں وہاں بھی قضاء حاجت نہ کی جائے. پانی کا گھاٹ ہے، قریب لوگ آتے ہیں، پانی لے کے جاتے ہیں. دریا کے کناروں پہ بعض جگہیں ہوتی ہیں، نہروں کے کناروں پہ بعض جگہیں بنی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے اترنے کے لیے، چڑھنے کے لیے اچھا راستہ موجود ہے. سب جگہ تو نہیں ہوتا نا کہ آدمی پانی نکال لے گا، کچھ راستے بنے ہوتے ہیں. اس نے راستے میں اپنا کام کر دیا تو یہ بھی لعنت کا باعث ہے. پانی کے گھاٹوں پر جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں، پانی لے کے جاتے ہیں، بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، وہاں دائیں بائیں جو جگہ موجود ہے وہاں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں اتقوا الملائن الثلاثہ، 3 لعنت والے کاموں سے بچو. ان میں پہلے 2 کون سے ہو گئے؟ راستے میں، دوسرا سائے میں، اور یہ تیسرا پانی کے گھاٹ پر. ان 3 چیزوں پر. اور البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل، ان تینوں جگہوں میں قضاء حاجت کرنا لعنت کا باعث ہے.
اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، اس میں ایک لفظ اور جس کا اضافہ ہے، وہ ہے او نقع ماء، یا پھر جہاں پانی جمع ہوتا ہے، پانی کے جمع ہونے کی جگہ جھیل ہے، تالاب ہے، صاف ستھرا پانی ہے، یا کوئی بڑا حوض ہے، یہاں بھی ظاہر ہے کہ پانی جمع ہوا تو اس پانی کو لوگ استعمال کریں گے، لوگ جانوروں کو لائیں گے، خود آئیں گے، اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو اس جگہ پر بھی اگر کوئی قضاء حاجت کرتا ہے تو وہ بھی لعنت کا باعث ہے۔ اس طرح 5 مقامات ہو گئے نا، راستے میں، درخت کے سائے میں، جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں گھاٹوں پر، اور جہاں پانی جمع ہوتا ہے اس جگہ پر، ان جگہوں پر اگر کوئی قضاء حاجت کرتا ہے تو یہ سارے لعنت کا باعث ہیں، ان جگہوں پہ قضاء حاجت سے بچنا چاہیے۔ ان احادیث کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو اشارتاً دی گئیں ابو داؤد کی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اور مسند امام احمد میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان دونوں کی سندوں کے بارے میں کہا گیا فیہما ضعف، ان کی اپنی سندوں میں ضعف ہے، لیکن علماء تحقیق نے، محققین نے، اور جو شارحین حدیث ہیں، جن کے یہاں علم حدیث کی معرفت ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی سندیں ضعیف ہیں، لیکن ان کے شاہد، ان کی تائید کرنے والی دوسری سندیں اور حدیثیں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان کی سند حسن درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ حسن کا معنی یہ ہوا کہ یہ قابل اعتبار ہو گئی، قابل اعتماد اور قابل عمل ہو گئی، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک ہے تحت الاشجار المثمرہ، تحت الاشجار المثمرہ، اگر کوئی پھلدار درخت ہے تو اس کے نیچے بھی قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ اب پھلدار درخت کے نیچے قضاء حاجت کرنے کا معنی یہی ہے کہ پھل گرے گا، گندا ہوگا، مالک آئے گا، گالیاں دے گا، اور اگر پھل ابھی نہیں بھی گرا تو پہلے ویسے ہی آیا کہ سائے میں بیٹھ کے یہ کام کرنا، وہ سایہ چھتری کا ہو، وہ سایہ درخت کا ہو، پھلدار کا ہو، بے پھل کا ہو، پھول والا ہو، ان جگہوں پہ قضاء حاجت سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کتنے بہترین آداب ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا تغوت الرجلان، اگر 2 آدمی کہیں اکٹھے باہر نکل جائیں کہ چلو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، دیہات میں ایسا عموماً ہوتا ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ذرا باہر ہو کے آتے ہیں، باہر گئے اور وہاں جا کے کہیں قریب قریب ہی بیٹھ گئے، بیٹھے بھی رہے، باتیں بھی کرتے رہے اور اپنا کام بھی کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، اذا تغوت الرجلان، اگر 2 آدمی کہیں قضاء حاجت کے لیے جائیں، فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، تو ہر کسی کو اپنے ساتھی سے چھپ جانا چاہیے، یعنی اپنے ساتھی کی نظروں سے اوجھل، یہاں سے نکلے، دور چلے گئے، وہاں سے پھر اب ایک دوسرے کو اپنے سے دور کر لیں، یہ نہ ہو کہ کہیں قریب قریب بیٹھ کے باتیں بھی کرتے رہیں۔ ہمارے دیہات میں معروف ہے کہ خواتین نکلتی ہیں، باہر جا کے بیٹھ گئیں، قریب قریب 2-4 نکلی تھیں، بیٹھیں، سارے دن کی باتیں اکٹھی وہ اسی وقت میں کر کے آ جاتی ہیں، ساتھ ہی آج کیا پکا ہوا ہے وہ بھی وہاں ذکر ہو جاتا ہے کہ آج گھر میں کیا پکایا گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو خاموش بیٹھے، اور اسے دوسرا کوئی آدمی دیکھ نہ رہا ہو، ساتھی ہیں تو دونوں الگ الگ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخش۔ یہ موضوع ابھی باقی ہے قضاء حاجت کا، اس میں کون کون سے آداب اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بھول گئے تو بھول گئے، اب اندر جا کے تو نہیں پڑھنا شروع کریں گے نا، بھول گئے تو بھول گئے، یا پھر یہ ہے کہ باہر نکلو دعا پڑھ کے اندر داخل ہو جاؤ، کون سا اتنی دور گئے ہو، گھر کے اندر باتھ روم ہے، دعا پڑھنا بھول گئے، باہر نکل آؤ، دعا پڑھو، اندر چلے جاؤ۔ قرآن اگر پورا ہے نا
تو اس کو اندر نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ پورا قرآن وہ تو سارا ہے ہی قرآن، بٹوے میں اور چیزیں ہیں، چمڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، چلو درمیان میں اقامے میں نام آ گیا، لائسنس میں نام آ گیا، اب پورا قرآن معلوم ہے جیب میں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر قرآن ہے وہ پیک ہے، بند ہے، اس کو جب تک کھولیں گے نہیں، وہ تو کھلی کتاب ہے، لہٰذا اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے۔ باتھ روم سے باہر نکلنے کے ابھی ہم نکلے نہیں تو دعا کیسے کریں گے؟ ابھی تو ساری اندر کی باتیں چل رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے، جب نکلیں گے دعا آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ دعا ہے غفرانک، ایک ہی لفظ ہے اس کا، اب شیخ صاحب نے سوال کر ہی دیا ہے، تو جب باہر نکلیں تو دایاں پاؤں باہر نکالیں، اندر جاتے ہوئے بایاں پاؤں اندر لے جائیں، وہ باتیں بھی شاید آئیں گی، تو باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر رکھیں اور باہر نکل کر کہیں غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اور یہ غفرانک یہاں کیوں ہے؟ کوئی گناہ کر کے آیا ہے؟ گناہ نہیں کر کے آیا، لیکن اتنا عرصہ وہ کچھ تلاوت، کچھ ذکر اذکار وغیرہ کچھ نہیں کر پایا، لہذا کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں اپنے کام سے لگا ہوا تھا۔ ایک حدیث بیان کرتی ہے بریلوی لوگ، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام وہ حدیث جو ہے وہ بے سر و پا ہے، وہ حدیث ہمارے علم میں ہے کہ میں اللہ کے نور سے، اسی کی بنا پہ کہا جاتا نا نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کہ میں نور من نور اللہ ہوں، اور قرآن کہے کہ اے میرے نبی تم کہہ دو میں بشر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قرآن بالا ہے یا نہیں؟ کم از کم قرآن کلام الہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نبی کا ارشاد ہے، ایک طرف اللہ کا ارشاد ہو، پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا ارشاد اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کہیں کوئی ایسا ہو جائے تو حدیث کو چھوڑنا ہوگا، آیت کو لینا ہوگا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب اللہ حکم دے اور نبی تو کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ میں بشر نہیں ہوں۔ اللہ جب کہے کہ میرے نبی کہہ دو میں بشر ہوں، اس قرآن کی آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کی روح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت من گڑت اور جعلی ہے، قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان دے سکتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور لوگ میرے نور سے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تو بشر ہے، جس طرح سارے بشر ہیں تو بھی اسی طرح کا من حیث بشریہ تم بھی بشر ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میرا تمہارا فرق یہ ہے میں تو تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھے وحی ہوتی ہے، تمہیں وحی نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے ہمارا اور نبی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں کیونکہ آپ نبی ہیں، انسان کوئی معصوم نہیں ہو سکتا چاہے وہ صحابی کیوں نہ۔ یہ جو فرق ہیں یہ مانے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ علم کا نور، آپ احکام شریعت کا نور، آپ اخلاق اور کردار کا نور، تو بھی ٹھیک ہے، یعنی صفاتی نور ہیں آپ صفات کے اعتبار سے، لیکن اصل کے اعتبار سے کیا ہیں وہ اللہ نے بتا دیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور یہ بار بار کہا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اس میں آپ خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے ہی میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اور تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھ کے سلام پھیرا، باہر نکل آئے، اس کے آخر میں آپ نے یہی فرمایا تھا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر مجھے دیکھو کہ میں کوئی بھول کر رہا ہوں مجھے یاد دلاؤ، مجھے لقمہ دو۔ نماز میں لقمہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا کہ میں بھولوں تو لقمہ دو۔ میں یہاں ایک دن ذکر کر رہا تھا کہ ایک مولوی ناراض ہو جاتے ہیں لقمہ دینے سے، قرآن پڑھ رہا ہے غلط جگہ چلا گیا، کسی نے سیدھا کرنا چاہا تو کہا کون تھا یہ جس نے مجھے یہاں نماز میں، اللہ کے رسول فرمائے مجھے لقمہ دو، مولوی کہے یہ کون ہوتا ہے مجھے لقمہ دو، تو اب وہ مولوی جانے اور اس کا کام جانے۔ ایسا کوئی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں نور نہیں ہوں، ایسا کچھ ہے کوئی حدیث ہے تو ایسا اللہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا اراہ، اللہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار اپنے بشر ہونے کا ذکر آ رہا ہے. آپ کو تو چونکہ یہ آپ کے تو وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس وقت مشرکین مکہ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ نور ہے. اگر کوئی ان میں سے کہتا نور ہے تو شاید آپ نے یہ بھی تردید کی ہوتی. وہ تو کھلا کھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ بشر ہے، ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ جس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کا آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں نور نہیں ہوں، لیکن یہ کر دیا کہ میں بشر ہوں. کیونکہ اللہ تو جانتا تھا کہ کل کو کچھ پارٹیاں آئیں گی جو کہیں گی کہ یہ بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے، تو ان کی تردید اللہ نے قرآن میں بھی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کر دی. جی آج کل بات کا بہت مسئلہ ہے، مسجد میں بحران میں جاتے ہیں، سٹی سینٹر میں جاتے ہیں، مسجدوں میں کہاں بھی جو پورے انگلش کے کھوچا فٹ کرے کھانا چاہنا بہت مشکل ہو گیا. ہاں یہ تو بات ہے. کیا ہے وہ وہاں ٹیبل کا بھی ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں اگر 10 باتھ روم بنے ہوئے ہیں نا عربی، تو 1 یا 2 انگریزی ہوتے ہیں. کچھ لوگ گھٹنوں والے ایسے ہیں کہ نہیں بیٹھ پاتے. سٹی سینٹر میں مسجد میں پورے انگلش کے بہت ہاں تو بہرحال یہ کہ جن لوگوں کو ان کے استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ نیچے والا استعمال نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہ ضروری ہے. لیکن یہ کہ ساری مسجد کے انگریزی بنا دیے جائیں، یہ زیادہ ہی آدمی انگریزی ہو جاتا ہے. چاہیے کہ بنائیں تو ایک آدھ وہ بنائیں، باقی سارے سادے بنائیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہی استعمال کرتے ہیں.